مجھے کہ رمضان کیسا ہے برس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر آپ سب ملاحظہ کر رہے ہیں ہماری 14ویں روزے کی ٹرانسمیشن پیارا رمضان. مجھ ناچیز کو کہتے ہیں رابعہ انم. اور السلام علیکم زبیر بھائی. ہم موجود ہیں اپنے اس پیارے سے گھر میں جس کا نام ہے پیارا رمضان، اور اسے پیارا جہاں میرے یہ گھر والے بناتے ہیں، میرے تمام ٹیم ممبرز، چاہے وہ مجھ سے بڑے ہوں یا آنے والے یہاں پر بچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ پیار، خلوص، مٹھاس اور محبت اس گھر میں بھر جاتی ہے وہ ہے آپ کی وجہ سے. میری وہ فیملی جو اس اسکرین کے اس جانب بیٹھی ہے، جو اپنا بے انتہا پیار، بہت اچھا فیڈ بیک، بہت خلوص بھرے پیغامات مجھ تک بھیج رہے ہیں. ہم نے آپ لوگوں کی محبت میں ہی کالز کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت میرے پاس صرف شکایات ہیں کہ ہم کال کرتے رہتے ہیں اور آپ فون نہیں اٹھاتے ہیں، ہماری کال ٹرانسفر نہیں کی جاتی. تو اس میں میں سب سے پہلے تو شرمندہ بھی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ میں شکر گزار بھی ہوں آپ کی محبت کی. لیکن کیونکہ فارمیٹ آف دا شو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے کور کرنا پڑتا ہے، تو جہاں جہاں کالرز کو ہم شامل کر سکتے ہیں ہم ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ کے پیار کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنایا، اس اپنائیت کا بہت شکریہ. سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہوتی ہے. ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں جو طریقہ کار ہے ہمارا روزانہ جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے وہ ایک موضوع سے ہوتا ہے، اور اسی موضوع کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کے سامنے بھی لے کر چلیں، جو یہاں پر محترم لوگ موجود ہیں ان کے سامنے بھی لے کر چلیں، اور کہیں نہ کہیں اس کی بارے میں گفتگو ضرور کریں. اور آج جس معاملے پر میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے جو ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک بہت طویل لسٹ بن چکی ہے لوگوں کے سوالات کی، اور اس میں سب سے زیادہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرض واپس کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کوئی ایسی دعا اور وظیفہ کہ ہم قرض واپس کر دیں. ابھی جو قرض والا معاملہ ہے یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جن کے حالات، جو غریب غربا ہیں، جن کے حالات بہت برے ہیں، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہو گئی ہے. اگر کسی نے بھی، کوئی مڈل کلاس فیملی کے انسان نے بھی، یا کوئی بہت امیر ہے اور اس نے بھی کوئی بہت بڑا لون لیا ہے کسی سے، بینکس والے تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو آپ کا گھر تک سامان تک اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ تو آپ کو جس قدر ٹارچر کرتے ہیں وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن جو اگر آپ نے کسی اور سے بھی قرض لیا، جو اس وقت ملک کے حالات ہو گئے وہ ایسے ہیں کہ اگر کسی نے بھی لیٹس سے 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے کسی سے لیے ہیں، وہ اس وقت واپس کرنا لوگوں کی استطاعت سے باہر ہو چکا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. اب قرض آپ کسی صورت کسی کا واپس نہ کر سکیں تو نوبت یہاں تک آتی ہے کہ میں نے اپنے اتنے لمبے کریئر میں جو نیوز اینکرنگ کی ہے، کئی ایسی خبریں آتی تھیں کہ صرف قرض واپس نہ کرنے کی بنیاد پر وہ اتنا اسٹریس لیا کہ سوسائیڈل ہو جاتے ہیں لوگ، خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے. اب ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے، اور پھر کچھ آج کا جو معاملہ ہے اس پر گفتگو کریں گے. ایک صاحب نے کسی کا قرض دینا تھا عرب دور میں، اور اس نے کوئی تقریباً 3000 دینار قرض لیا کسی سے، اور پھر ایک تاریخ مقرر ہو گئی کہ اس تاریخ تک میں وہ قرض واپس کر دوں گا. اس تاریخ تک وہ قرض واپس نہ کر سکا اور بات ٹلتی گئی، آگے جاتی رہی. اس صاحب کے پاس اتنی پاسبلٹی ہی نہیں تھی کہ وہ قرض واپس کر سکتا. جس نے قرض دیا تھا وہ مطالبہ کرتا رہا، کچھ سختی سے، کچھ نرمی سے، کچھ منت سماجت سے، ہر طریقے سے اس نے کوشش کی کہ وہ قرض کسی طرح اسے واپس مل جائے. لیکن جب اسے قرض واپس نہیں ملا تو وہ ان دی اینڈ ایک قاضی کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ جو 3000 دینار ہیں یہ مجھے فوراً واپس چاہیے. قاضی نے ایک مہلت دی کہ بھائی آپ اتنے دن میں یہ قرض واپس کر دیں. وہ مہلت بھی وہ شخص پوری نہ کر سکا، اور اس کے بعد فائنلی قاضی نے وارننگ دے کر کہا کہ آپ کو 30 دن دیے جا رہے ہیں، اگر ان 30 دنوں میں آپ نے یہ قرض واپس نہ کیا فلاں شخص کا تو آپ کو قید کر دیا جائے گا. اب جو یہ شخص تھا، یہ ظاہر ہے اس کے واقعی حالات بہت برے تھے اور سزا یہی بنتی تھی اس وقت کہ آپ کو قید کر دیا جائے اور پھر کوئی آپ کو چھڑوانے کے لیے پیسے دے دے. اب یہ شخص بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا، سٹریس میں آ گیا، ہر وقت سوچتا رہا، نیند اڑ گئی راتوں کی کہ اس شخص کے پیسے لوٹانے ہیں ورنہ میں قید ہو جاؤں گا اور میرے تو پیچھے بھی کوئی نہیں ہے جو میرا قرض اتار کر مجھے وہاں سے آزاد کروا سکے. تو ایسے ہی تقریباً 28 دن گزر گئے.
اس شخص نے کہیں زندگی میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کبھی بھی کسی پریشانی میں ہو اور تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے تو مجھ پر درود و سلام بھیجو، اور اگر قرض کا بھی معاملہ ہو، کسی بھی مصیبت میں ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو کثرت سے درود پڑھو۔ مجھ پر درود بھیجنا مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور لے جاتا ہے۔ اب یہ بات اس کے دماغ میں تھی تو اس نے کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ 28 روز گزر گئے، 30 روز کا الٹیمیٹم تھا۔ جب 28 روز گزر گئے تو ایک دن اسے خواب آیا، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دکھے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا قرض اتارنے کا معاملہ حل کر دیا گیا ہے۔ obsessed ہو گیا تھا، کثرت سے درود پڑھ رہا تھا کہ بس یہی حل ہے اور تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ تو اتنا درود پڑھا کہ رسول اللہ خواب میں آئے اور کہا کہ تمہارا قرض اتارنے کا معاملہ حل کر دیا گیا ہے۔ بس یہ بات تھی، خواب میں اور کچھ نہیں تھا۔ اب ایک دن رہتا ہے اور یہ شخص پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ اب 29واں دن ہے اور یہ شخص سوچ رہا ہے کہ بس ایک دن کی دوری پر میں پھنس گیا ہوں اور مجھے یہ تو آ گئی ہے بات کہ میرا قرض اتارنے کا معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن کیسے ہوگا یہ کسی نے نہیں بتایا۔ تو جب آخری دن وہ اٹھتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی بن عیسیٰ، جو کہ ایک وزیر ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ دریافت کیا کہ وہ کیسے مانے گا کہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں؟ وہ تو کہے گا کہ میں نہیں مانتا تمہاری یہ بات کہ میرا قرض تم نے ادا کرنا ہے۔ تو کہا کہ تم اسے جا کر یہ بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد، جو ہر فرض نماز ہوتی ہے، اس کے بعد تم مجھ پر 5000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ یعنی وہ جس شخص کے پاس بھجوا رہے ہیں، علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے، کہا کہ وہ شخص ہر فرض نماز کے بعد مجھ پر 5000 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اور وہ شخص جانتا ہے۔ تو تم اس واقعے کا ذکر، اس بات کا ذکر اس شخص سے جا کر کرنا، وہ نشانی سمجھ جائے گا اور تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ یہ شخص وہی کرتا ہے، علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر اسے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں اور میرا 3000 دینار کا قرض ہے جس کی میں استطاعت نہیں رکھتا، میرے پاس آج کا آخری دن ہے، اور اگر آپ میرا یہ قرض ادا کر دیں تو میں اس مصیبت سے بچ جاؤں گا۔ تو وہ وہی سوال کرتا ہے کہ میں کیسے بھروسہ کر لوں تم پر کہ یہ بات تم سچ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ تمہارے خواب میں آئے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد، رسول اللہ پر 5000 مرتبہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو وہ اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے درود قبول ہو گئے، میرے درود قبول ہو گئے، میرے درود رسول اللہ تک پہنچ گئے۔ اور وہ فوراً سے اٹھ کر جاتا ہے اندر سے اور ایک سامان جیسے پیسوں کا جو ایک باکس ہوتا ہے، بورا ہوتا ہے، وہ لے کر آتا ہے۔ پہلے تو وہ اس کو 3000 دینار دیتا ہے، کہتا ہے یہ تمہارا قرض ادا ہو گیا۔ تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی تو زندگی بن گئی۔ وہ کہتا ہے بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ میرے درود و سلام پہنچ گئے ہیں، تم نے مجھے یہ بات بتا دی، تو یہ 3000 دینار اس خوشخبری کے اور رکھو۔ 3000 دینار اور دیتا ہے، اور پھر وہ جب شخص بہت خوش ہو جاتا ہے اور جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ 3000 دینار اور رکھو، اس سے اپنا کوئی اور کاروبار بھی شروع کر لینا۔ یعنی قرض اتارنے کا معاملہ الگ، پھر 3000 دینار صرف اس لیے کہ اس نے خوشخبری دی۔ تو کہتے ہیں جب کوئی خوشخبری دے تو آپ خوشی سے اس کو کچھ ہاتھ میں دے دیں، اور پھر 3000 دینار اس لیے کہ جا کے اپنا کوئی کاروبار شروع کرو۔ اب رقم آ گئی، خوشی بھی ہو گئی۔ اب وہ شخص جاتا ہے قاضی کی عدالت میں، اور جب پیسے حاضر کرتا ہے کہ پیسے تو مجھے مل گئے، تو سب حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم نے 30 دن کا الٹیمیٹم دیا، شخص کے پاس تو کوئی صورتحال ہی نہیں تھی۔ تو قاضی سوال کرتا ہے کہ تم نے کیسے ارینج کیے یہ پیسے؟ تو وہ پوری کہانی اپنی بتا دیتا ہے۔ جب وہ یہ کہانی بتاتا ہے تو قاضی بھی خوشی سے اسے پیسے دے دیتا ہے، اور جب قاضی اسے پیسے دیتا ہے تو جو سامنے جس نے قرض دیا تھا، جو مطالبہ رکھنے والا شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا تو میری کیا اوقات کہ میں اس شخص سے وہ پیسے واپس لے لوں۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، درود و سلام کی طاقت۔
جس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر رہے، حالانکہ وہ بہت آسان ہے۔ تو یہ قرض والا ایک وہ معاملہ ہے جس میں لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے حالات میں پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا اب ہم کیا کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بار کسی سے قرض لے لیتے ہیں، وہ واپس نہیں کر پاتے، جان بوجھ کر نہیں، لیکن پھر وہ یہ زندگی بھر برے حالات میں رہتے ہوئے بھی اس سے مطالبہ نہیں کر پاتے، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا والد کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے ایک بار واپس نہیں کیے تو آج میں برے حالات میں بھی ہوں، مرنے والے فاقوں کی صورتحال بھی پیدا ہو جائے تو میں مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو قرض کو معاف کریں اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ استطاعت ہے کہ آپ جانے دیں کسی کو تو آپ ضرور کریں، لیکن اگر آپ کو ان پیسوں کی ضرورت ہے تو تھوڑا صبر اور بھروسہ اس بات کا رکھیے کہ جو سامنے والا ہے اگر وہ پکے ایمان والا شخص ہوگا تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کریں گے، اور وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز، اور کیونکہ درود و سلام کی بات ہوئی ہے زبیر بھائی، تو کیا ہی بات ہو جائے اگر ہم بھی درود و سلام سے باقاعدہ آغاز کر دیں اس ٹرانسمیشن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔